الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں متفرق مسائل کا باب زیر بحث ہے۔ معاذ بن زہرہ کی روایت ہے، قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افطر قال اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اس سے پیچھے ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ذکر کر چکے ہیں، تو یہ الفاظ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے کہ پروردگار تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور یہ تیرا رزق ہے، تیری عنایت ہے، یہ سب تو نے ہی عطا فرمایا ہے، اسی پر افطار کر رہا ہوں۔ یہ ایک مرسل روایت ہے، لیکن پاکیزہ دعا ہے، اور دعاؤں کے معاملے میں اگر ان کے مضامین میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس پر اعتراض کیا جا سکے تو کوئی معنی نہیں ہے کہ انہیں اختیار کیا جائے۔ اسی طرح دعاؤں سے متعلق یہ عمومی ہدایت موجود ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کے لیے، اپنے مذہبی احساسات کے اظہار کے لیے، اپنے جذبہ پرستش کو بیان کرنے کے لیے جو مناسب الفاظ سمجھیں اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا، آپ نے کیا دعائیں کی، ان میں یہ دو دعائیں ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ان میں بھی بعض لوگوں نے کچھ اضافے کر لیے ہیں، اور اسی طرح روزہ رکھنے کی ایک نیت بھی ایجاد کر لی ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہی دو ہیں، اور عام طور پر مسلمان ان کے اہتمام میں کوتاہی کرتے ہیں۔ خاص طور پر جس دعا کا ہم پہلے ذکر کر چکے وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے، یا اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا، ہمارے ہاں اس کی زیادہ اشاعت بھی نہیں کی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی پاکیزہ دعائیں ہوتی ہیں، ان میں بندگی کا احساس بہترین الفاظ میں ادا ہوتا ہے۔ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں عبد اور معبود کا تعلق اصل میں ہے کیا۔ جس طرح سے ہم کسی اعلیٰ درجے کے غیر معمولی شاعر کے ہاں محبت کا مضمون دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا لطیف جذبہ ہے، اس میں احساسات کی کیا دنیا آباد ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابدیت کیا چیز ہے، بندگی کیا چیز ہے، اور ایک بندہ مومن کو اپنے رب کی کیا معرفت ہونی چاہیے، اس کا اپنے پروردگار سے کیا زندہ تعلق ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اس لحاظ سے ابدیت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے معارف کا خزانہ ہے۔ ان کو پڑھنا بھی چاہیے اور جہاں تک ہو سکے یاد بھی کرنا چاہیے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند نہیں کیا کہ یہی دعائیں کی جائیں۔ ہر بندہ مومن اپنے احساسات کو اپنی زبان میں اپنے پروردگار کے سامنے جس طرح چاہے بیان کر سکتا ہے۔ وہ اگر ان دعاؤں سے صرف اتنی بات بھی لے لے کہ مجھے اپنے جذبات اگرچہ میں انہیں اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں تو کس طرح بیان کرنے چاہیے، تو یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے جو اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں سے مل جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا غلبہ قائم رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ افطار میں عجلت کرتے رہیں گے،
اس لیے کہ یہود اور نصارہ اسے مؤخر کرتے ہیں۔ دین کا غلبہ قائم رہے گا یعنی انسانوں کے فکر پر، انسانوں کے دینی تصورات پر، انسانوں کے دینی اعمال پر۔ جب کبھی بھی کسی امت کی ابتدا ہوتی ہے تو اس میں دین اپنی واضح ترین صورت میں ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ کے کسی پیغمبر نے دین کی تجدید کی ہے تو اسی سے ایک امت کی ابتدا ہوگی، اس میں دین اپنی اصل حقیقت میں بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کا گویا ذہن پر، فکر پر، تصورات پر، خیالات پر، انسان کے احوا پر غلبہ ہے جو قائم ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اسی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت یہ احساس کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بدعات در آتی ہیں، یعنی لوگ اپنے طور پر دین بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں پھر اس طرح کی چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں کہ اگر صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے اور اب افطار کا وقت آ گیا ہے تو جلدی کیا ہے، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اور 15-20 منٹ گزار لیجئے۔ آپ نے سارا دن تو گزار لیا کہ وہ قانون کا تقاضا تھا، اب کوئی آدھ گھنٹہ اور تاخیر کر لیں تو اس سے اور اجر ملے گا۔ تو اس طرح کی باتوں کو دین میں پسند نہیں کیا گیا، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبروں نے جو حدود متعین کر دیے ہیں دین کے معاملے میں، ان سے سرے منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار موضوع بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے دین میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہونی چاہیے۔ ایاکم و محدثات الامور، یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات اپنی طرف سے ایجاد کر کے کوئی شخص داخل نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح کا کوئی احداث فی الامر ہوگا، یعنی دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جائے گی تو یہ بدعت ہوگی، اور فرمایا کہ ہر بدعت ایک گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جب وہ جانتے بوجھتے کی جائے تو جہنم ہے، یعنی جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو انسان کے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بار بار توجہ آپ نے دلائی اور فرمایا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ یہود و نصارہ کے ہاں جب دین کا غلبہ نہیں رہا، یعنی ان کے فکر پر دین کا غلبہ نہیں رہا، بلکہ انہیں ان کے اپنے توہمات، ان کی اپنی فکر، ان کے اپنے مسائل وہ اصل بن گئے، تو پھر وہ مؤخر کرنے لگ گئے، یعنی افطار میں تاخیر کرنے لگ گئے۔ اسی کو وہ اللہ کی خوشنودی اپنے حدود سے بڑھ کر حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنے لگ گئے۔ اگر غور کر کے دیکھیے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے رہبانیت پیدا ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک میزان قائم کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں اسی کے مطابق تمہیں ایک امتحان سے گزار رہا ہوں۔ اس میں انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، معاش کی جدوجہد کرتا ہے، جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے لحاظ سے بھرپور دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ان تمام معاملات میں اسے اللہ کے قائم کردہ حدود پر قائم رہنا ہے، یہ امتحان ہے۔ تو انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس جھمیلے میں پڑوں کیوں، اس سے آگے بڑھ کر دنیا چھوڑتے ہیں، جا کے کہیں تپسیا کرتے ہیں، کہیں دونی رماتے ہیں، کسی مینار میں جا کر یا کسی کھو میں جا کر یا کسی غار میں جا کر بیٹھتے ہیں، تو گویا رہبانیت یہاں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بالکل ابتدا سے اس کو روکا ہے۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں، اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ افطار میں اس طرح کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔